على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي أنه جاء مكاتب فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل كبير دينا اداه الله عنك قل اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رواہ الترمذی والبہقی فی دعوات الکبیر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب جو ہے یہ غلاموں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ایسا غلام جس کو اس کا مالک یہ کہے کہ اتنی رقم تو مجھے ادا کر دے تو آزاد ہے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد غلامی سسٹم ختم ہو گیا ہے، لیکن جس وقت یہ غلامی نظام چلتا تھا تو ایک مکاتب آیا اور ادائے کتابت سے عاجز آ گیا ہوں، عرض کی حضرت علی سے مدد طلب کی کہ جناب وہ جو میرے مالک نے میرے اوپر آزادی کی ایک رقم مقرر کی ہے اس سے میں عاجز آ گیا ہوں، کتابت سے میں عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کروا دے، میں تجھے ایسے کلمات نہ بتا دوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے کہ اگر یہ جو میرا مکاتب ہے میں ادا کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کر الہی مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے، یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جملہ یہ 3-4 جملے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ جناب کے خلیفہ، آپ کے ویر، شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کیا کہہ رہے ہیں؟ پہاڑوں کے برابر بھی تیرے سر پہ قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے سب سے پہلے جو ہمیں سبق ملا، پہلا سبق ملا کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دین سکھایا، ڈائریکٹ قرآن سکھایا ہے، یعنی حضرت علی کے درمیان اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت علی سیکھنے والے تھے، حضور سکھانے والے تھے۔ دین بھی حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے سکھایا، قرآن بھی حضور نے سکھایا، سارا کچھ سکھایا۔ ایمان سے بتائیے اگر کسی کے پاس جا کے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ فوراً نہ کہہ دیتے اوہ یہ کیا شرک کر رہا ہے تو میرے پاس مانگنے آ گیا، یہ تو شرک ہے۔ کل میں نے آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ ہاں جی، حضور نے مدد کی۔ اس دفعہ ایک بندہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں نہیں، حضرت علی کی بارگاہ میں آیا۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ مشکل کشا ہیں، دافع البلا ہیں، اور اللہ کا ہر وہ بندہ جو نیک ہے اس کو میرے مالک نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ زندگی میں ہی صرف مدد کر سکتا ہے کہ بعد از وصال بھی مدد کر سکتا ہے؟ تو بندہ مومن کو مردہ آپ ثابت کر دیں، مرنے کے بعد مردہ آپ ثابت کر دیں، مدد میں ثابت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہمارے ذہنوں کے اندر موت کا تصور پیدا کیا گیا ہے وہ تصور ہی غلط ہے، وہ عین قرآن کے خلاف ہے، عین حدیث کے خلاف۔ یہ موضوع
اور طرف نکل جائے گا. اس لیے اتنا ہی سمجھ لیں اللہ والا زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، مدد دونوں صورتوں میں کر سکتے. ہم آج بھی الحمدللہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا. ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری سوچ بالکل کلیئر. آپ آئیں، آپ کو کوئی اختلاف ہے آپ ہم سے اختلاف کریں، ہم آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھائیں گے. دلائل دینا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں. ہم آپ کو منوا نہیں سکتے، وہ ذات خود ہی منوا لے گی. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم پہنچا سکتے ہیں، آپ کتاب تک ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اتنے مالدار تھے کہ وہ اتنا پیسہ اس شخص کو دے دیتے کہ وہ اپنا وہ مکاتب ادا کرتا، کتابت ادا کرتا اور آزاد ہو جاتا. باوجود اس کے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اتنے پیسے تھے، آپ نے کیوں نہیں دیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ نے وہ زندگی کا اہم ترین سبق دیا ہے جس سے معاشرے ملکوں کی تقدیریں سنور سکتی ہیں. کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اگر اس کو مالی امداد کر دیتے، کوئی وظیفہ نہ بتاتے، کوئی مشقت نہ بتاتے، کوئی محنت نہ بتاتے، تو حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے اس بندے کو بھکاری بننے میں مدد کی. کسی شخص کو آپ بغیر کسی پیسے کے، بغیر محنت کے پیسہ دے رہے ہیں، مثلا بے نظیر انکم سپورٹ ہے 25,000 30,000 یا 50,000 جتنا بھی دیتے ہیں ماہانہ اس کو دے رہے ہیں. اور اب جس کو 25,000 30,000 روپیہ مہینے کا مل رہا ہے بغیر محنت کے، وہ بھکاری بنے گا کہ محنت کش بنے گا؟ آپ آدھے ملک پاکستان کو دیں لیکن ان سے محنت لیں. آپ کے گھر میں فقیر آئے، یہ سارے پیشہ ور فقیر ہیں، ان کو دینا قطعی حرام ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ چیز ایک پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی میرے سے اس نے سوال کیا، میں نہ دوں یار، کیسے ہو سکے میں نہ دوں. اب فعل حرام آپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسی عمل کو اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی باعث اجر و ثواب بنانا چاہتے ہیں؟ بھکاری آیا ہے، چنگا بھلا ہے، اس کو جھاڑو پکڑاؤ، یار یہ گلی کا جھاڑو لگا دے، 100 روپیہ مجھ سے لے لے. اب اس کو بھی پتہ چلے گا کہ میں محنت کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے. آدھا ملک بھکاری بنا دیا ہے، لائنوں میں لگا دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم پیسہ دے کے محنت کش بنائیں. اب ظاہری بات ہے، میں ایک موٹی سی مثال دوں. آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، بسم اللہ کریں بالکل. ان سے اب کیا کام لیا جا سکتا ہے کہ حضور یہ تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے مجھے قرآن پاک تو سکھا دیں، ایک حدیث تو سکھا دیں، مجھے قرآن پڑھا دیں، حدیث پڑھا دیں. ہاں جی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن حدیث آپ کو سمجھا پڑھا نہیں سکتا، یہ ذرا قرآن پاک کی تلاوت تو کر دیجئے یہاں پہ. اب محنت کر کے لینے میں نہ اس کو شرم آئے گی، نہ دینے میں اس کو شرم آئے گی. وہ بھی عزت کے ساتھ لے رہا ہے، وہ بھی عزت کے ساتھ لے رہا ہے. اس کو بھی پتہ ہے میں اپنا اجارہ لے رہا ہوں، دینے والے کو بھی پتہ ہے میں محنت کش بنا رہا ہوں. حضرت ہم اور تو دنیا کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن کم از کم معاشرے کو اچھے انسان تو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا. یہ جو لوگ دسترخوان لگا دیتے ہیں، بالکل سڑکوں پہ لگا دیے، بریانیاں لینا لوا کے بانٹ دی، گرمی ہے، دھوپ ہے، خلقت کھڑی ہے، میں بالکل اس کے حق میں نہیں. یہ صراحتاً آپ ویلڑوں کو اور صراحتاً آپ ایسے لوگوں کو جو بالکل آلسی ہیں اور جو بھکاری بن چکے ہیں، جن کی شخصیتیں بھکاری ہو چکی ہیں، ان کو آپ مدد کر رہے ہیں. مساجد میں بلائیے، محافل کا انعقاد کروائیے، محافل کے اختتام میں لنگر تقسیم کیجیے. آئے گا، کچھ دین سیکھے گا، کچھ پڑھے گا، کچھ پڑھائے گا، کچھ سیکھے گا، کچھ سکھائے گا. پھر اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ رسول کی بات سنی
اور ہم نے لنگر شریف کھایا۔ آپ اکثر دیکھ لیں یہ ٹرینڈ اتنا بڑھ چکا ہے، وہ سیٹھ صاحب نے دیگ پکوائی، گھر کے باہر لگا دی، عام دسترخوان لگا دیا۔ اچھا دنیا 1-2 گھنٹے پہلے لگی ہوئی ہے، 2-4 گھنٹے بعد میں لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جناب، کھا رہے ہیں، ویلڑ نہ کوئی اوندے حق کچ نہ کوئی اوندے حق کچ۔ وہ اللہ کے نیک بندے، تیرا جہاں پیسہ لگ رہا ہے تو دیکھ تو صحیح، تجھے اس کا بینیفٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھیک کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح یہ کر رہے ہیں اس طرح بھکاری بڑھتے جائیں گے۔ آپ ایک دیگ کے اوپر آج کے دور میں کم از کم 20,000 سے 25,000 روپے لگ جاتا ہے۔ آپ اچھی دیگ بنائیں، آپ گھٹیا دیگ بنا لیں تو 15,000 سے 20,000 میں 18,000 میں گھٹیا دیگ بنے گی، اچھی بنائیں گی تو ذرا پیسہ اور لگ جائے گا۔ 20,000 روپیہ 25,000 روپیہ ایک عام مزدور، عام ہماری تنخواہیں اتنی، آپ یہ دیکھ لیں، اور ہم 24 گھنٹے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رات 12 بجے بھی آ کے کوئی ہمارے گھر کی بیل بجائے گا، ہماری جرت نہیں ہم انکار کر جائیں۔ آپ گارڈ رکھ دیں، آپ گارڈ رکھ دیں، کوئی اور ذمہ داری لگا دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس معاشرے کے اصلاح کا ایسا زبردست طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے نہیں، کمال کر دی۔ اچھا جو نوجوان ہیں آپ اس کو کیا ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کہیں بیٹا تم پڑھو، تمہارے جتنے فیس کے پیسے ہیں وہ میں ادا کروں گا، آپ پڑھو، چلو اسکول پڑھ سکتے ہو اسکول پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مدرسے میں داخل کرواتا ہوں، قرآن پڑھو، یہ درس نظامی پڑھو، یہ حفظ کرو، میں آپ کی فیس کا۔ اب آپ نے بچے کو ایک معمار بنایا، ایک وقت کے بعد وہی بچہ پورے خاندان کا وہ بنے گا، سربراہ بنے گا، اور ان کو کما کے کھلائے گا۔ میرے لیے، میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے بھیک مانگنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں مسجد کے نام پہ اتنا چندہ کھاؤں، اتنا چندہ کھاؤں، اتنا چندہ کھاؤں، میری نسلیں سنور جائیں۔ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، مدرسہ بنا لیا، مسجد بنا لی، منگی جاؤ تو نسلیں سنوار دو۔ لیکن ایک اندر بیٹھا ہوا ضمیر بھی ہوتا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب بھی دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے بیٹوں کو صدقے خیراتوں پہ پالا ہے یا محنت کر کے محنت کی کمائی سے پالا ہے؟ ضمیر بڑی ظالم چیز ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ ماں باپ سے بھی سخت ہے، وہ استاد سے بھی سخت ہے، وہ سیدھا منہ پہ دے مارتا ہے، سیدھا کہتا ہے یہ حرام کا لقمہ ہے، یہ لقمہ حرام ہے، سیدھا ضمیر منہ پہ دے مارتا ہے، یہ تیرے بات غلط ہے۔ آپ جتنا مرضی دنیا کو آپ جو ہے نا جی چورن لگا لیں، جتنا مرضی جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا وہ سیدھی بات مارتا ہے منہ پہ۔ وہ اس کی زبان نہیں ہے، لیکن اس کا وار ایسا ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک تڑپا دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس دعا کے آپ کلمات آپ دیکھیے، فرمایا خدایا مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جائے، یا اللہ مجھے حلال اتنا دینا، اتنا حلال دینا یا اللہ کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہیں پڑے، میرا اس طرف توجہ ہی نہ جائے، پہلا جملہ۔ دوسرا، مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا بے پرواہ کر دے۔ لو جی، 4 جملے نے، یا اللہ دنیا کے سارے مال و اسباب میرے سامنے پڑے ہوں، یا اللہ میرا دل اتنا تو غنی کر دے مجھے ان کی پرواہ نہ ہو، ٹھیک پڑھا جو میرا وہ میرا ہے، یا اللہ مجھے بے پرواہ کر دے۔ 4 جملوں کے اندر حضور نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرا قرض ہے اللہ ادا کر دے گا۔ جس دن دل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پیٹ میں جانی 2 روٹی ہے، نیند ایسی بلا ہے، تیرے گھر کی چھت ہے یا نہیں ہے، سڑک پہ بھی تجھے آ جائے گی۔ میں اکثر یہاں پہ ایک ساتھی تشریف لاتے زور میں، اور وہ آ کے نا جی ایسے بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں، اور میں نہ بڑا تعجب کرتا ہوں، میں کہ دیکھو مالک کیسی بات ہے، نیند ہے بیٹھے بھی آ جاتی ہے۔ میرا ایک خادم تھا، وہ کھڑے کھڑے سو جاتا تھا، نیند کی کیا ہے، وہ تو کھڑے کھڑے بھی آ جائے گی، وہ بیٹھے بیٹھے بھی آ جائے گی۔ جب اس نے آنا، اس کا وقت ہوا نا، تو وہ سڑک نہیں دیکھتی، وہ تو پھر میرے بابو جب تیری جو بنیادی ضروریات ہیں میرا اللہ پوری کر رہا ہے، تو پھر زیادہ حرص کر کے اس کی بارگاہ کا مجرم کیوں بننا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے
قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔